صدر مملکت آصف علی زرداری آج سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات روانہ ہوں گے۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی صدر کے ہمراہ ہوگا۔ 29 جنوری تک جاری دورہ میں صدر زرداری UAE کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاک UAE قیادت کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلو پر بات چیت ہوگی۔ تجارت، معیشت، دفاع اور سیکیورٹی تعاون مذاکراتی ایجنڈے میں شامل۔ عوامی روابط اور سرمایہ کاری کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ ملاقاتوں میں UAE قیادت سے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال متوقع۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا پاکستان اور UAE برادرانہ تعلقات کو باہمی فائدہ مند شراکت داری میں بدلنے کے لیے پرعزم ہے۔ نومبر کا پرتشدد احتجاج کیس بانی PTI کی ہمشیرہ علیمہ خان کی عدالت سے حاضری کی 1 روزہ استثناء کی درخواست منظور۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں علیمہ خان سمیت 11 ملزموں کے خلاف کی سماعت ہوئی۔ ملزمہ علیمہ عدالت کے روبرو پیش نہ ہوئی۔ ملزمہ کے وکیل کی شناختی کارڈ، پاسپورٹ بحالی اور بینک اکاؤنٹ ڈی فریز کرنے کی درخواستیں بھی دائر۔ سماعت 28 جنوری تک ملتوی۔ آئندہ سماعت پر پراسیکیوٹر درخواستوں پر دلائل دیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ کے 6 نوتعینات ججز نے حلف اٹھا لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں جسٹس محمد طارق آفریدی، جسٹس عبدالفیاض، جسٹس صلاح الدین شامل، جسٹس صادق علی، جسٹس سید مدثر، امیر جسٹس قاضی جواد احسن اللہ نے بھی حلف اٹھایا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس SM عتیق شاہ نے نوتعینات تمام ججز سے حلف لیا۔ حلف برداری تقریب میں بڑی تعداد میں ججز اور وکلاء نے شرکت کی۔ پسند کی آمد۔ پنجاب حکومت نے 132 پنجابی گانوں پر پابندی عائد کر دی۔ کونسل آف دی آرٹ محکمہ اطلاعات و ثقافت سے تمام گانوں کی لسٹ جاری۔ پابندی فحش اور ذومعنی الفاظ کی وجہ سے لگائی گئی۔ پسند ان 132 گانوں میں سے کوئی گانا بجانے پر مقدمہ درج ہوگا۔ پنجاب کے تمام تھیٹرز میں بھی 132 گانوں پر پابندی عائد۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ صوبائی اسمبلی سیکریٹریٹ سے باضابطہ ایجنڈا جاری۔ اجلاس میں وقفہ سوالات، توجہ دلاؤ نوٹس، قراردادیں اور قانون سازی شامل۔ مختلف محکموں سے متعلق تحریری اور زبانی سوالات ایوان میں پیش کیے جائیں گے۔ توجہ دلاؤ نوٹس پر بحث بھی متوقع۔ سرکاری بلز کی منظوری اور اہم انتظامی اور تعلیمی اصلاحات سے متعلق قانون سازی بھی اجلاس کا حصہ ہوں گی۔ بلوچستان میں بارشوں اور برفباری کا دوسرا اسپل۔ قلعت زیارت، شیلا باغ اور کانا مخترزائی میں شدید برفباری۔ پنجاب اور KPKO کو ملانے والی قومی شاہراہیں N50 کے بعض مقامات پر ٹریفک متاثر۔ ہیوی مشینری سے برف ہٹانے کا کام جاری۔ وادی کوئٹہ اور گردنوا میں ہلکی برفباری۔ چمن میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیرآب۔ نوشکئی اور ملحقہ علاقوں میں 10 گھنٹوں سے بارش جاری۔ NDMA کا بلوچستان، KP اور گلگت بلتستان میں شدید بارش اور برفباری کا الرٹ جاری۔ مری میں پھر برفباری طوفان کا خدشہ۔ آج شام سے کل تک ملکہ کوہسار مری میں شدید برفباری متوقع۔ مقامی افراد اور سیاحوں کے لیے ایڈوائزری جاری۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد اور گلیات میں بھی بادل برسنے اور برف پڑنے کی پیشگوئی۔ گریس ویلی میں 5 فٹ تک برفباری ریکارڈ، لوگ محصور۔ گریس ویلی تک جانے والی سڑک بند۔ وادی لیپا کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ پاک فوج کا کامیاب ہیلی ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ ایک خاتون کو ہیلی ایمرجنسی سہولت سے راولپنڈی ملٹری ہسپتال منتقل کیا گیا۔ متاثرین کو کھانا، کمبل اور طبی امداد کی فراہمی۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج سے ابر کرم برسنے کا امکان۔ پاکستان اور میانمار کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات۔ میانمار کے وزیر خارجہ کی دفتر خارجہ اسلام آباد آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا پاکستان اور میانمار کے تعلقات باہمی احترام اور تعاون پر مبنی ہیں۔ پاکستان میانمار کے ساتھ اپنی شراکت داری کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر وسیع مواقع موجود ہیں۔